آج ہم اپنی ورلڈ انفارمیشن سیریز کے اندر جس ملک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے لاؤس۔ آپ اس وقت میپ پہ لاؤس دیکھ سکتے ہیں، جو یلو کلر کا میپ کے اوپر نشان بنا ہوا ہے وہ لاؤس ہے۔ اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ تھائی لینڈ ہے، میانمار ہے، ویتنام ہے، اور اس کی بارڈر کا کچھ حصہ چائنا سے بھی ملتا ہے۔ اس کے اندر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے بعد انڈیا ہے، انڈیا کے آگے جو بنگلہ دیش ہے، اس کے آگے میانمار ہے، تو اس کے ساتھ یہ لاؤس ہے۔ یہ آپ کی جنرل انفارمیشن کے لیے اچھا رہے گا کہ آپ کو یاد رہے گا کہ دنیا کے میپ میں لاؤس قائم دنیا کی ملکوں کی ترتیب کس طریقے سے ہے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں لاؤس کے نیشنل فلیگ کے بارے میں۔ یہ لاؤس کا نیشنل فلیگ ہے، بیچ میں سفید سرکل ہے، آپ کو آسانی کے لیے یاد رہے گا۔ اس کے اندر لاؤس کی کل آبادی بہت کم ہے، 7,65,000 اس کی آبادی ہے، اور اس کا جو ایریا ہے وہ 2,16,000 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان سے تقریباً یہ 4-5 گنا چھوٹا ملک ہے۔ پر اسکوائر کلومیٹر میں آبادی کم ہے، اس وجہ سے پر اسکوائر کلومیٹر میں تقریباً 33 افراد رہتے ہیں، جبکہ پاکستان میں پر اسکوائر کلومیٹر میں 330 افراد رہتے ہیں۔ آپ کو فرق صاف نظر آئے گا۔ یہ اتنا گنجان آباد علاقہ نہیں ہے، ایریا اس کا بڑا ہے، آبادی اس کی اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ لاؤس میں ایجوکیشن سسٹم بڑا اچھا ہے، اس کا لٹریسی ریٹ 87% ہے، جو کہ میری نظر میں بہت بہتر ہے، بڑا بہترین ہے۔ یعنی کہ یہاں کی آبادی میں ہر 100 میں سے 87% لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ لاؤس کا جو کیپٹل ہے یعنی کہ دارالحکومت ہے، اس کا نام وینٹیانے ہے، یہ وہاں کا مشہور ٹیمپل ہے۔ لاؤس میں جو بدھسٹ ہیں وہ میجورٹی میں ہے، تقریباً آبادی کا 67% لوگ جو ہیں وہ بدھسٹ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر کرسچینٹی کے اوپر چلنے والے لوگ صرف 1.5% ہیں۔ مسلمان یہاں پہ بہت کم تعداد میں، صرف پاپولیشن کا 0.8 مسلمانوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ زیادہ تر بدھسٹ میجورٹی والا کنٹری، یہاں پر زیادہ تر بدھزم ہی پریکٹس ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس کی اکانومی کی کہ لاؤس کی اکانومی کیسی ہے۔ اس کی ٹوٹل جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکشن جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، 16 بلین ڈالرز ہے، ان کے 16 ارب ڈالر کافی کم ہے۔ پاکستان کی 280 ارب ڈالر ہے، لیکن پاکستان کی آبادی بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ان کی جو لوگوں کی انکم ہے، جو منتھلی انکم ہے، اگر پاکستانی کرنسی میں بات تو وہ 49,000 سے کچھ زیادہ ہے۔ پاکستانیوں کی اوورال ایوریج منتھلی انکم سے ان کی منتھلی جو ایوریج انکم ہے وہ کافی بہتر ہے، بلکہ بہتر ہے، کافی حد تک ان کی انکم ہماری انکم سے اچھی ہے، لیکن اس کا شمار ڈیفینیٹلی غریب ملکوں میں ہی ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں لاؤس کی امپورٹ اور ایکسپورٹس کے بارے میں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ لاؤس نے، آپ نے میپ میں دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی سی نہیں لگتا، اس کے پاس کوئی پورٹ نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جس ملک میں پورٹس ہوتی ہیں نا، وہ ملک بڑا ترقی کرتا ہے، اس کے ترقی کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کوئی جی ڈی پی بھی اچھی نہیں ہے، ان کی پر کیپیٹا انکم بھی اچھی نہیں ہے۔ اس کے ریزنز یہی ہے کہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اور اس کے پاس کوئی اپنے پورٹس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کو تھائی لینڈ اور ویتنام کے پورٹس جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، اس کے وہیں سے ان کے پورٹس پہ سامان وہیں سے جاتا ہے۔ اگر ان کو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے بھیجتے ہیں، اگر امپورٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کو وہیں سے ریسیو کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لاؤس کی ایکسپورٹس کے بارے میں۔ یاد رکھیے گا، جب بھی جس ملک کی ایکسپورٹس زیادہ ہوتی ہیں اور امپورٹس کم ہوتی ہیں، وہی ملک اکانومیکلی خوشحال ہوتے ہیں، ادروائز کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان میں بھی یہ ڈیبیٹ بار بار چلتی ہے کہ پاکستان کیوں اتنا اکانومیکلی سفر کر رہا ہے۔ تو اس کی میجر وجہ یہی ہے کہ ہماری جتنی بھی اکانومی امپورٹ اورینٹیڈ ہے، ہم اتنی امپورٹ کرتے ہیں کہ ایکسپورٹس ہماری اس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو لاؤس کی جو مین ایکسپورٹس ہیں جو دوسرے ملکوں کو وہ بیچتا ہے، وہ ووڈ ہے، کلوتھنگ ہے، کافی ہے، الیکٹریسٹی ہے، میٹلز جو ہیں مختلف قسم کے، اس کے علاوہ کارن اگاتے ہیں، اور یہاں پر جو ربڑ ہے، یہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر کر آمدنی کماتے ہیں۔ اب وہ چیزیں جو لاؤس میں پروڈیوس نہیں ہوتی اور اس کو دنیا کے دوسرے ممالک سے منگوانی پڑتی ہیں، وہ آئل ہے جس کے تھرو اپنی انڈسٹریز چلاتے ہیں، اپنی ٹرانسپورٹس چلاتے ہیں، مشینری ہوگی، فیکٹری کے لیے اکوپمنٹ ہو گیا، ویکلز ہو گئے، آئرن اینڈ اسٹیل ہو گیا، ٹیلی کمیونیکیشن ہو گیا،
کی اکوپمنٹس جو ہوتی ہیں وہ منگواتے ہیں، مختلف بیوریجز ہو گئی، یہ سیمنٹس ہو گئی، یہ لاؤس زیادہ تر دنیا کے اور ممالک سے اپنے ملک میں امپورٹ کرتا ہے۔ جو لاؤس کی کرنسی ہے اس کا نام ہے لاؤٹین کپ، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کی کرنسی کی شیپ ہے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں لاؤس کی ہسٹری کے بارے میں کہ جب کولونیل پیریڈ تھا، جب برٹشرز نے، فرینچ نے، ڈچ نے، پرتگیز نے پوری دنیا کو اپنی کالونی بنایا ہوا تھا، تو اس وقت یہ ایک فرانس کی کالونی تھا لاؤس۔ 1950 میں لوگوں نے کچھ ریولوشن دکھایا تو لاؤس کو سیمی آٹونومی مل گئی، اور یہ ایک فرانس کی ہم کہیں گے ڈیفیکٹو کنٹرول میں آ گیا تھا، لیکن 22 اکتوبر 1953 کو اس کو مکمل آزادی مل گئی اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا۔ دی لاؤ پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک از اے سوشلسٹ اسٹیٹ، یعنی کہ سوشلسٹ کنٹری ہے، اس کے اندر ایک ہی پارٹی کا سسٹم ہے، یعنی کہ اگر لوگ ووٹ دیں گے تو ایک ہی پارٹی میں سے اپنے نمائندے چنیں گے، ان کو کسی دوسری پارٹی کا آپشن نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور پارٹی کو ووٹ کر سکیں۔ تو یہ جو ہے، یہ ایک یہاں پہ جو پارٹی ہے وہ ہے لاؤ پیپلز ریولوشنری پارٹی، اور یہ دنیا کا ان ممالک میں رہ گیا ہے جو کچھ ہی ریمیننگ ملک ہیں جو کمیونسٹ ریجیمز جدھر کام کرتی ہیں، یعنی کہ دنیا میں ایسے ملک تقریباً ختم ہو چکے ہیں جو جہاں پر کمیونسٹ ریجیم ہوتی ہو۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا میپ، آپ یہاں پر دیکھیں، ہم نے آپ کو پریویسلی انڈونیزیا کے بارے میں بتایا تھا، ملیزیا کے بارے میں بتایا تھا، برونائی کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تھائی لینڈ کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ممالک زیادہ تر بہتر ہیں، خوشحال ہیں، ان کی جی ڈی پی کافی اچھی ہے، ان کی جو پر کیپٹل انکم ہے وہ لاؤس سے بہت اچھی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو لاؤس ہے وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، اس کے پاس کوئی پورٹ نہیں ہے، اور کچھ خاص اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹس ہو نہیں پاتی اس کی وجہ سے، اور اس کے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بھی کچھ خاص نہیں ہیں۔ ان کی جو کرنسی ہے وہ بھی ڈالر کے مقابلے میں بے انتہا ویک ہے، بہت کمزور ہے، لیکن پھر بھی یہ پاکستان سے بہتر ملک ہے۔ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا آپ کو پورا نقشہ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ کو سنگاپور بھی نظر آئے گا، ہم نے سنگاپور کے اوپر بھی ویڈیو بنائی تھی جس کی ہسٹری کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ جو نیچے کے یلو کنٹریز ہیں وہ انڈونیزیا، یہ سارا نیچے انڈونیزیا ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ گیا ہوگا پورا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا میپ، کہ اس کے اندر جو بھی ممالک ہیں ہم نے اس کے بارے میں آپ کو پوری تفصیل بتائی ہے۔ اگلی ویڈیو ہم مزید بنائیں گے، ویتنام کے اوپر بنائیں گے، فلیپینس کے اوپر بھی بنائیں گے، میانمار کے اوپر بھی بنائیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور اچھی لگیں گی اور آپ کی انفارمیشن میں بڑا اضافہ کریں۔ تو ان ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بارے میں اتنا کچھ نہیں پتہ، زیادہ تر لوگوں کو ان کے میپ کا بھی نہیں پتہ کہ کس طریقے سے یہ ممالک دنیا پر واقع ہیں۔ تو ہمیں یقین ہے ان ویڈیوز کے تھرو آپ کی نالج میں ضرور اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنی مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔